الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حافظ محمد عمران یوسف۔ لیکچر نمبر 3 آج ہم پڑھیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو عقیدہ توحید ہے۔ اب توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید کا لغوی معنی، اصطلاحی مفہوم، توحید کی اہمیت اور اس کی کتنی اقسام ہیں، آج ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے توحید۔ بیٹا توحید عربی زبان کا لفظ ہے جو وحدہ سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ایک ماننا، اکیلا اور یکتا کے ہیں۔ اصطلاحی مفہوم ہوگا اللہ تعالیٰ کو ساری کائنات کے خالق و مالک اور صرف اسی کو عبادت کے لائق ماننا، یا ہم اس کی تعریف بڑی آسان سی کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ذات، صفات اور صفات کے تقاضوں میں ایک ماننا توحید کہلاتا ہے۔ عقیدہ توحید انسان کا پہلا عقیدہ تھا، جو پہلے انسان اور پہلے پیغمبر آدم علیہ السلام تھے، ان کا بھی یہی عقیدہ توحید ہی تھا۔ یہی وجہ کہ آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم المرسلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء یکے بعد دیگرے اس دنیا میں تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تعلیم دی اور باطل عقائد کو رد کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایسی صورت ہے جس کا موضوع توحید ہے، اور اس صورت کو، سورۃ اخلاص کو 3 دفعہ اگر مکمل طور پر پڑھیں تو ایک ختم قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ سورۃ اخلاص کا موضوع بھی توحید ہے، تو ہم اس میں یہ لکھ سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کہہ تو اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اللہ کی اولاد ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ و تبارک کی برابری کا ہے۔ اس کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے زبان سے اس چیز کا اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو تسلیم کر لیا، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ تھی بیٹا توحید کی ایک مختصر سی تعریف اور اس کی اہمیت جو ہم نے ڈسکس کر لی۔ آگے ہیں جی توحید کی اقسام۔ توحید کی 3 اقسام ہیں: توحید فی الذات، توحید فی الصفات اور صفات کے تقاضوں میں توحید۔ سب سے پہلے توحید فی الذات کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا، یعنی وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کی حقیقت ایک ہی ہے۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کا باپ ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کا بیٹا، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی برابری کا ہے۔ ہم اس کو آسان کر کے یوں بھی پیپر میں لکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں ایک ماننا توحید فی صفات کہلاتا ہے، یا ذات میں یکتائی کا مفہوم کہلاتا ہے۔ اس میں ہم یہی دلیل دے سکتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس تعریف کے اندر ہم اس کو بھی بیان کر سکتے ہیں۔ ایک جگہ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے
ولا تقولوا ثلاثہ، اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تین خدا کو وہ مانتے ہیں، پہلے اللہ تعالیٰ، دوسرے عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسری حضرت مریم۔ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ہوئی، اسی لیے یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا تسلیم کرتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں اس چیز کی ممانعت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةً، اور یہ نہ کہو کہ خدا تین ہیں، بلکہ یہ کہو قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہ اللہ تعالیٰ صرف احد ایک ہی ہے۔ آگے جو ہماری دوسری تعریف ہے توحید فی صفات۔ اب ذات کی طرح اللہ تعالیٰ صفات میں بھی واحد اور یکتا ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات کون کون سی ہیں؟ علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، سمع ہے، بصر ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھا مثلا اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ طاقتور ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسی صفات ہم کسی اور میں ڈھونڈیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس میں بھی وہ واحد و یکتا ہے، جس طرح وہ واحد و یکتا ذات میں تھا۔ ذات کی طرح صفات میں بھی اللہ تعالیٰ واحد و یکتا ہے۔ الرحمن الرحیم، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان صفات میں اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، کسی اور شخص یا پیغمبر کی یہ والی صفات اللہ تعالیٰ کی ایکول نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو بیٹا ایک بات بتاتا چلوں، جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ ذاتی ہیں، جو انبیاء کی صفات ہیں، جو صحابہ کی صفات ہیں، جو ہماری صفات ہیں، یہ ساری کی ساری صفات ہماری کیا ہیں؟ عطا کردہ ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہیں؟ ذاتی ہیں، یہ ہماری ذاتی نہیں ہیں، بلکہ ہمیں یہ صفات اللہ تعالیٰ و تبارک کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ آگے تیسری تعریف ہے اور تیسری قسم ہے صفات کے تقاضوں میں توحید۔ صفات کے تقاضوں میں توحید کا مطلب اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں، جو میں نے آپ کو ابھی بتایا، علم ہے، ارادہ ہے، سمع ہے، بصر ہے، خالق و مالک ہے، رازق ہے، طاقتور ہے، ان تمام میں یہ تمام چیزیں ہم سے اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے سر کو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکائیں، بندگی اللہ تعالیٰ کی کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہ کریں، حقیقی اطاعت و محبت کا حقدار صرف اللہ کو سمجھیں، کائنات کا خالق و مالک صرف ہم اللہ تعالیٰ کو سمجھیں، اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا مانیں، اسی کی عبادت کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور دوسری جگہ ارشاد ہوا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، دوسری جگہ ارشاد ہوا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد مانگنا جائز نہیں۔ اب عقیدہ توحید کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ عقیدہ توحید ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم عبادت و بندگی اللہ تعالیٰ و تبارک کی کریں، شکر گزاری ہم اللہ تعالیٰ کی کریں، محبت الہی ہمارے دل میں جو حقیقی محبت ہو وہ صرف اللہ تعالیٰ و تبارک کی محبت ہو، خالق و مالک دل و جان سے ہمیں اللہ تعالیٰ کو تسلیم کرنا چاہیے، اور یہ بھی اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ و تبارک کے ہاتھ میں ہے اور کسی اور کے ہاتھ میں نہیں۔ یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا ایک مختصر سا لیکچر، جس میں ہم نے توحید کا مفہوم، توحید کی اہمیت اور توحید کی اقسام کو ڈسکس کیا۔ اب آگے اس کے ہیں انسانی زندگی پر عقیدہ توحید کے اثرات، ایک شخص پر توحید اپنے کیا اثرات چھوڑتی ہے۔ تو اس لیکچر کو کل ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کے لیے ہی اتنا ہی۔
انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔